امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں کہ مجھے وقت کے بادشاہ سے کچھ کام تھا تو میں اسے ملنے گیا تو مجھے پتہ چلا کہ وہ سال میں ایک دن اپنے گاؤں جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں بھی ان کے پیچھے ان کے گاؤں چلا گیا تو پتہ چلا کہ بادشاہ قبرستان پہنچا ہے۔ میں قبرستان پہنچا، میں کیا دیکھتا ہوں کہ بادشاہ سلامت اس طرح لوگوں کی قبر کے سامنے لائنیں بنا رہا ہے۔ میں پوچھا یہ بادشاہ کیا کر رہا ہے؟ تو اس کے ایک وزیر نے کہا کہ بادشاہ کا ایک ہی بیٹا تھا، وہ فوت ہو گیا ہے اور بادشاہ سلامت سال بعد اپنے بیٹے کی قبر پر آتے ہیں اور اپنی پوری سلطنت کے لوگ یہاں جمع کرتا ہے۔ سب سے پہلے پڑھے لکھے لوگوں کی قطار بناتا ہے اور کہتا ہے کہ اے میرے بیٹے، اگر پڑھے لکھے لوگوں کی دانائی دے کر میں تجھے بچا سکتا تو میں بچا لیتا۔ دیکھ میرے ملک کے سارے پڑھے لکھے لوگ تیری قبر کے سامنے کھڑے ہیں۔ پھر اس کے بعد وقت کے طبیب ڈاکٹر ان کی لائن کھڑی کرتا اور اپنے بیٹے کو کہتا کہ اے میرے بیٹے، اگر ڈاکٹر اور طبیب تمام ملک کے جمع کر کے میں تجھے بچانا چاہتا تو میں تجھے بچا لیتا۔ یہ دیکھ سارے میری سلطنت کے ڈاکٹر طبیب جمع ہیں۔ اور پھر تیر انداز سپاہی ان لوگوں کی ایک قطار اپنے بیٹے کو مخاطب ہو کے کہتا کہ اے میرے بیٹے، اگر طاقت کے زور پر میں تمہیں بچاتا تو یہ دیکھ ساری فوج تیرے سامنے کھڑی ہے، طاقت کے زور پر بھی میں تجھے نہ بچا سکا۔ تو پھر امام صاحب کہتے ہیں کہ آخر میں بادشاہ نے اپنا سر کا تاج اتارا اور اس کی قبر پر رکھ دیا تو کہنے لگا کہ اے میرے بیٹے، اگر بادشاہی دے کر میں تجھے بچا سکتا تو بچا لیتا، اگر ساری دولت دے کر میں تجھے بچا لیتا تو بچا لیتا۔ دیکھ میں غربت کی زندگی بسر کر لیتا، میں فاقوں کی زندگی بسر کر لیتا، میں فقیر بن کے زندگی بسر کر لیتا، میں اپنی ساری دولت لٹا کر میں تجھے بچا لیتا۔ لیکن اے میرے بیٹے، افسوس کل نفس ذائقۃ الموت، کہ موت کا وقت جب آ جاتا ہے تو یہ نہیں دیکھتا کہ اس کا ایک ہی بیٹا تھا۔ جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو موت یہ نہیں دیکھتی کہ یہ بادشاہ کا بیٹا ہے یا کسی غریب کا بیٹا ہے۔ جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو موت نہیں دیکھتی کہ یہ غریب ہے یا امیر ہے، یہ شادی شدہ ہے یا غیر شادی شدہ ہے، یہ بچہ ہے یا جوان ہے یا بوڑھا ہے۔ موت جب آ جاتی ہے، اس کا وقت آ جاتا ہے تو ایک سیکنڈ کے لیے بھی موت انسان کو مہلت نہیں دیتی۔ تو روایت میں لکھا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آخری وقت آیا
تو ملک الموت آپ کے پاس آیا اور آ کر کہا کہ میں آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو راوی لکھتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ملک الموت کے منہ پر ایک چانٹا مارا اور اس کی ایک آنکھ ضائع ہو گئی۔ تو ملک الموت پھر رب کائنات کی بارگاہ میں گیا، جا کے سارا واقعہ بیان کیا۔ تو رب کائنات نے ارشاد فرمایا، اے ملک الموت، میرے نبی سے جا کر یہ کہہ کہ بیل کی پشت پر ہاتھ رکھے، جتنے بال ہاتھ کے نیچے آ جائیں تو اتنے سال تیری زندگی زیادہ ہو جائے گی۔ تو جناب ملک الموت آیا، آ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا پیغام دیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بیل کی پشت کے اوپر ہاتھ رکھو، جتنے بال ہاتھ کے نیچے آ جائیں اتنے سال زندگی اور بن جائے گی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، پوچھا اس کے بعد پھر کیا ہے؟ تو ملک الموت نے کہا اس کے بعد پھر موت ہے، موت آ کر ہی رہنی ہے۔ تو جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں، اتنے سال انتظار کیوں کرنا، ابھی روح قبض کر۔ تو دوستان محترم، موت کا ایک وقت ہے جو کہ روح کائنات میں جو بھی انسان پیدا ہوا ہے اسے موت آنی ہے، فقط ایک رب کائنات کی ذات باقی رہ جانی ہے، ہر کسی نے فنا ہو جانا ہے، اور پھر ایک وقت آنا ہے کہ موت کو بھی موت آ جانی ہے، اور خالق کائنات وحدہ لا شریک ایک ذات باقی رہ جانی ہے۔ تو دوستان محترم، اس روح کائنات میں رب ذوالجلال نے انسان کو فقط اپنی بارگاہ میں سجدے کے لیے پیدا کیا۔ اللہ کے حضور سجدہ کرو اور موت کی تیاری کرو۔ ایک شخص آیا، آ کر کہتا ہے، یا رسول اللہ، قیامت کب آنی ہے؟ تو حضور فرمایا، کیا تم نے اس دن کے لیے کوئی تیاری کی ہے؟ تو دوستان محترم، وہ دن بہت سخت ہے، اس دن کے لیے تیاری کرنی ہے۔ قبر کی جو منزل ہے وہ بہت سخت ہے، قبر کو روشن کرنے کے لیے تیاری کرنی ہے۔ وہ تیاری کیا ہے؟ حضور فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریزی کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اور اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاؤ، قرآن کریم کی تلاوت کرو، اور میری ذات کے اوپر درود و سلام پڑھو۔ یہ قبر میں روشنی کا سامان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستان محترم، اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو اسے شیئر کرنا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا۔